بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، الحمدللہ سورہ بقرہ کا دوسرا پارٹ یعنی دوسرا پارہ اور تیسرا پارہ، اس کا خلاصہ اور اس کی سمری آج آپ کے سامنے موجود ہے، اور الحمدللہ اس دوسرے پارٹ میں خاص طور سے مستقبل کے متعلق بتایا گیا ہے۔ ان دو پاروں کا پہلے میں بہت ہی مختصر سی سمری بتا دوں کہ پہلے پارے کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوئی تھی۔ اس میں پورے کلام اللہ کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت توحید، رسالت اور آخرت دی تھی، اور جو ماضی کی پاسٹ کی ہسٹری تھی اس کے متعلق بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام ان پر کیا تھا، انہوں نے اس انعام کو قبول تو کیا، لیکن بعد میں احسان شکنی کی اور پھر سرکشی پر آ گئے، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو معزول کر دیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدا میں کلام مجید کی حیثیت بتائی گئی تھی، مومن، کافر، منافق جماعتوں کا ذکر تھا۔ اس کے بعد خلافت آدم کے متعلق بتایا گیا تھا، بنی اسرائیل کی تاریخ بتائی گئی تھی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے متعلق بیان ہوا، اور کچھ مسائل کا بھی ذکر ہوا تھا۔ دوسرے پارے کی ابتدا میں ملت اسلامیہ کے جو مقصد حیات ہے اور فرائض ملی کا جو معاملہ ہے اس کا ذکر ہوا تھا، یعنی زندگی کا جو مقصد ہے اور جو ہمارا فریضہ، ہمارا کرتویہ ہے، اس کے متعلق بتایا گیا تھا۔ کیا بتایا گیا تھا کہ یہ ملت، یہ قوم جو ہے دنیا کی نگرانی کے لیے بنائی گئی ہے، کہ دنیا کے اندر خود بھی باکردار رہیں، اور اگر کوئی ان انسٹرکشنز کو نہ مان رہا ہو تو اس کو سمجھا بجھا کر منوایا جائے، یا کسی بھی انداز سے بہرحال دنیا کی اصحاب دنیا کا کردار جو ہے بالکل صحیح اور معقول ہو۔ اس کے بعد جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہوا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي، یہاں سے تحویل قبلہ، تحویل ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے، یعنی قبلے کا رخ بدل جانا، کیونکہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ تقریباً 17-18 مہینے یروشلم میں بیت المقدس جو ہے وہی قبلہ تھا، اور ہزاروں سال سے وہی چلا رہا تھا، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ اور مرکز جو ہے، سمت جو ہے وہ بدل دی، اور وہ سمت اور مرکز خانہ کعبہ کو بنایا گیا، جو حضرت آدم علیہ السلام نے جس کی ابتدا کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں رکھی تھی، اور جغرافیائی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو وہ زمین کا مرکز ہے خانہ کعبہ۔ تو پھر یہ قبلے کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ فزیکلی تو ایک سمت اور ایک رخ ہو ہی جائیں، اسی طریقے سے ایک مرکز پر آئیڈیالوجی کے حساب سے بھی سب جمع ہو جائیں۔ یہاں جو اب دوسرا پارہ ہے، اس میں چونکہ مستقبل کے متعلق مزید باتیں بتائی گئی ہیں، 40 چیزیں جو ہیں وہ ماضی کی پہلے پارے میں بتائی گئی، اور حسن اتفاق دیکھیے، یہ ادب کا ایک شاہکار اور ادبی پارہ دیکھیے کہ 40 ہی ہدایات جو ہیں، 40 چیزیں آگے کے دوسرے پارٹ میں بتائی گئی، لیکن وہ فیوچر کے لیے ہیں۔ تو تیسرے رکوع میں شہادت اور شہیدوں کا درجے کے متعلق بتایا گیا، پھر توبہ اور اس کے طریقہ اور شرائط بتائی گئیں۔ چوتھے 5ویں رکوع میں حلال حرام غذاؤں کے متعلق بتایا گیا، اور باپ دادا کی جو رسمیں تھیں ان کو ختم کرنے کو بتایا گیا۔ اسی طریقے سے 6 رکوع کی پہلی آیت میں نیکی کا ایک جامع تصور دیا گیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اس کے بعد قصاص، وصیت، روزہ، رمضان، دعا، اعتکاف وغیرہ کے مسائل کے متعلق بتایا گیا، جس کے انڈیکس ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 8ویں اور 9ویں اور 10ویں رکوع میں
قتال فی سبیل اللہ جس کو جہاد بھی کہتے ہیں اس کے متعلق بتایا گیا، حج کے مسائل بیان کیے گئے، کچھ اور درمیان میں مسائل بھی آئے۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق بتایا گیا۔ پھر منکرات کے متعلق بتایا گیا کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے، اہل شرک سے نکاح حرام ہے، اہل کتاب کا بھی تھوڑا سا ذکر آیا۔ اس کے بعد مسلسل 4 رکوع یعنی 12 سے 15 تک جو ازدواجی زندگی ہے یا معاشرتی زندگی ہے، عائلی زندگی ہے، اس کے متعلق بتایا، یعنی انسٹرکشن دیے۔ اس میں عورتوں کے جو مسائل تھے وہ بھی بتائے، گھریلو مسائل تھے، نکاح یا طلاق، عدت، مہر یہ کیا ہیں، رضاعت کیا چیز ہے، یہ اس کے متعلق بتایا گیا۔ دوسرے پارے کے آخری 2 رکوع میں یعنی نمبر 16 اور 17 میں پھر بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم ترین واقعہ بتایا گیا، اور میں ابھی سے بتا دوں کہ یہ کلپس، اس واقعے کی ایک پوری کلپس جو ہے تیار ہو چکی ہے، انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی، جس میں جالوت جیسے سرکش شخص کا مقابلہ طالوت جیسی شخصیت سے ہوتا ہے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے ان کا خاتمہ ہوتا ہے، اور حق پرستوں کی شاندار کامیابی ہوتی ہے اور باطل کی رسوائی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 141 سے سورہ بقرہ کے پارٹ نمبر 2 کا آغاز ہوتا ہے، اور آغاز کی آیتوں ہی سے یہ بتایا گیا کہ گزشتہ قوموں کی جو نگیٹو ورک ہے یعنی منفی جو کام ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کو معزول یعنی ڈسچارج کر دیا جا رہا ہے، اور چینجنگ کی جا رہی ہے، کچھ چیزوں میں چینجنگ بھی کی جا رہی ہے۔ اس پہ کچھ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ کیسا کلام اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، معاذ اللہ۔ حالانکہ اس حکیم یا اس ڈاکٹر پر کبھی اعتراض نہیں کرتا ہے کوئی بھی شخص کہ جو 2 دن کے لیے پہلے تیز دوا دیتا ہے یا دوسرے انداز کی دوا دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرے انداز کی دوا دیتا ہے، پھر کسی اور انداز کی دوا دیتا ہے۔ تو ان قوموں کے لیے بھی ایک طریقے کے جو انسٹرکشن ہیں اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کے حالات، احوال اور زمانے کو دیکھ کر معاملات کو بدلتا بھی ہے، جس کو عربی میں نس کہا جاتا ہے، اور اس کے متعلق تفصیل سے بھی ایک جگہ آئے گا، میں بتلاؤں گا۔ اب کیا ہوا، نیا ٹائٹل یعنی اس بنی اسماعیل سے جو امت نکلی اس کو نیا ٹائٹل دیا، یعنی وسط امت دعوت دی گئی، اس میں آیت نمبر 143 میں، اور نئی ڈیوٹی بتائی گئی یعنی شہادت حق۔ شہادت حق سے مراد یہ ہے کہ حق بات سے قولاً اور عملاً حق بات کی بھی جائے اور کہی بھی جائے، اور اس کی میں انشاءاللہ تفصیل جو ہے وہ باقاعدہ واقعاتی کلپس میں بتاؤں گا کہ قیامت میں بھی یہ امت جو ہے شہادت حق کا فریضہ انجام دے گی۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے اس ملت کو۔ اور پھر نئی جگہ کیا ہے، یعنی نئی سمت کعبہ جو ہے اس کو ہم نے مرکز بنایا گیا، فزیکلی بھی عبادت کے لیے مرکز ہوا۔ اور نئی قوم تو معلوم ہی ہے، بنی اسماعیل کی ہی نسل سے یعنی بنو ہاشم، اور اس میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی اب اس نئی قوم کو، نئی ملت کو تاج خلافت پہنایا گیا، لیڈرشپ دی گئی، اور ساتھ ساتھ انسٹرکشن بھی دی گئی کہ اگر اس انسٹرکشن کو پورا کرو گے تو تم کامیاب رہو گے دین میں بھی اور دنیا میں بھی، اور اگر ان ہدایات پر عمل نہیں کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کمی نہیں، کسی اور قوم کو وہ لے آئیں گے، جیسا کہ آج کل کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ اس قوم، شاید یہ قوم عمل نہیں کر پا رہی ہے تو اس قوم کو ہٹا کر کسی اور قوم کو کامیابی اور کامرانی دی جائے گی۔ اور کچھ ہدایات جو ہیں، کچھ انسٹرکشن جو ہیں وہ چینجنگ کر کے مستقبل کے لیے بتائے گئے، یعنی ہدایت کے نئے انسٹرکشن دیے جا رہے ہیں، اور کچھ نئے اور بڑے بڑے احکام بتائے گئے۔